ناظرین، جب سرحدوں پر ڈرون نظر آنے لگیں تو یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک نئے طرز کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اب ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں ڈرون، فضائی حملے اور جوابی کارروائیاں خطے کو ایک خطرناک تنازع کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، پاکستان میں جو حملے کیے ہیں اس میں پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کی مختلف شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے کے بجائے عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ڈرونز کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ فوج کے مطابق ایک ڈرون اسلام آباد کے قریب اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا، تاہم اس کے ملبے کے گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ فوجی حکام کے مطابق یہ ڈرون صرف اسلام آباد تک محدود نہیں تھے بلکہ انہیں راولپنڈی، کوئٹہ اور کوہاٹ میں بھی روک کر تباہ کیا گیا۔ ان ڈرونز کا مقصد مبینہ طور پر شہری علاقوں میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغان طالبان ایک طرف خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے لیکن دوسری طرف ڈرون حملوں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج ایسے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور افغان طالبان کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود پاکستان اپنے عوام کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پہلے ہی اپنے عروج پر ہے۔ 26 فروری کو سرحدی جھڑپوں کے بعد پاکستان نے آپریشن عزب الحق شروع کیا تھا، جس کا مقصد پاکستانی حکام کے مطابق سرحد پار موجود دہشت گرد ٹھکانوں کو ختم کرنا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس آپریشن کے تحت پاکستان کی فضائیہ نے افغانستان کے اندر بھی کارروائیاں کی ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کابل میں 313 کارپس کے ڈھانچے اور کندھار کے تراؤ میں کیمپ کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے دوران افغان طالبان اور ٹی ٹی پی سے منسلک ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 12 اور 13 مارچ کی رات پاکستان نے افغانستان کے اندر 4 مختلف مقامات پر کارروائیاں کی۔ ان حملوں میں کندھار ایئر فیلڈ کے قریب موجود تیل کے ذخائر اور لاجسٹک تنصیبات کو بھی نقصان پہنچانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اس طرح بڑھتی رہی تو یہ صرف سرحدی جھڑپوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ایک بڑی علاقائی سیکیورٹی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان پہلے ہی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ افغانستان کی طالبان حکومت پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان مخالف گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ یوں ڈرون حملے، فضائی کارروائیاں اور جوابی بیانات کے اس سلسلے نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ایک نئے اور انتہائی حساس مرحلے میں داخل کر دیا ہے، جہاں کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ انتہائی مشکل دور سے گزر رہی ہے، کیونکہ حالات جو ہیں لگاتار کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان آئے دنوں افغانستان کے اندر جو ہے وہ فضائی کارروائیاں کر رہا ہے یا سرحد پر جو ہے لگاتار ان چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد ٹھکانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب سے جو طالبان حکومت ہے افغانستان کی، وہ اب جوابی کارروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں یہ پاکستان اور افغانستان کی جو سیاست ہے اس پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں، اور جو عسکری طاقتیں ہیں وہاں پر انہیں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ جنگ پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے اور اب ساؤتھ ایشیا میں اگر یہ جنگ ہوتی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تو یہ پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح سے یہ جو بیانات ہیں وہ جاری رہے اور سرحدی کشیدگی جاری رہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، دونوں مسلم ممالک ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، جبکہ پاکستان ٹی ٹی پی کو لے کر افغانستان میں کارروائیاں کر رہا ہے اور طالبان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ پاکستان جان بوجھ کر طالبان کی حکومت اور ان کے جو
وہاں پر عسکری طاقت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو یہ دونوں طاقتیں ہیں اس وقت ایشیا کے اندر، یہ اگر آپس میں لڑتی ہیں تو پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے. یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی جو ہے وہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈرون حملے ہونا اور پھر فضائی کارروائیاں ہونا، یہ جنگ اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ اپنا سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ کو فوراً روکنے کی ضرورت ہے تاکہ اس خطے کو سٹیبل رکھا جائے. لیکن اگر یہ جنگ اسی طرح سے بڑھتی رہی، جاری رہی اور اکسانے والے بیانات دیے جانے لگے اور ڈرون کارروائیاں یا پھر سرحد پر کشیدگی جاری رہی، تو یہ بہت جلد ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے.